اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان غلظ تحریم اقبال الازار والمن بالعطیہ وتنفیق السلع بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ ٹخنے کے نیچے ازار لٹکانا اور کچھ خرچ کرنے کے بعد احسان جتانا اور قسم کھا کر سودا بیچنا یہ گناہ ہے، اور ان تین لوگوں کے بیان میں ہے یہ باب جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ہی ان کو ستھرا فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس سلسلے میں اس باب میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں ذکر فرمائی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگوں ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں پاکیزہ فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قال فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ خوابو و خسرو من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ لوگ خائب و خاسر ہوں، یہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ نہ کلام فرمائے گا نہ نظر رحمت فرمائے گا؟ قال المسبل والمنان والمنفق یا منفق صلاتہ بالحلف الکاذب، فرمایا اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے ازراہ تکبر لٹکانے والا، اور منان احسان جتانے والا، اپنے سامان کو جھوٹی قسم سے فروخت کرنے والا، مسبل حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی سن لیں پھر ایک ساتھ سب کی سن۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم قال ابو معاویہ ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ شیخ زان، بوڑھا زانی، ملک کذاب جھوٹا بادشاہ، عائل مستکبر، مغرور فقیر۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو بکر کی جو روایت تیسری ذکر کی اس میں کچھ اور بھی ہے۔ ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔
رجل علی فضل ماء بالفلات یمنعہ من ابن السبیل، وہ شخص کہ جس کے پاس جنگل میں بچا ہوا پانی ہو اور مسافر کو دینے سے منع کر دے۔ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَتِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ، اور وہ شخص جس نے عصر کے بعد اپنے سامان کو بیچا تو اللہ کی قسم کھا کے بیچا تاکہ وہ اس کو لے لینے میں۔ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، اور وہ شخص کی جس نے کسی خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا اور صرف دنیا کے لیے بیعت کیا، فَإِنْ آتَاهُ مِنْهَا وَفَى، تو اگر وہ دنیا کا کچھ حصہ اسے دے دے تو وہ پورا کرے، اور اگر نہ دے تو عہد پورا نہ کرے، عہد شکنی کرے۔ دوسری سند سے ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، رجل حلف علی یمین بعد صلاۃ العصر علی مال مسلم فاقتطعہ، وہ شخص جس نے نماز عصر کے بعد کسی مسلمان کے مال پہ قسم کھائی اور اس کو اس سے چھین لیا، ہڑپ لیا، جھوٹی قسم کھا کے اس کا مال ہڑپ لیا۔ حدیث شریف میں پہلی والی حدیث میں ہے اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ ازار ہی میں پائجامہ بھی آتا ہے، شلوار بھی آتی ہے، جبہ بھی آتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر غرور و گھمنڈ کی وجہ سے کسی کا ازار ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہے تب یہ وعید ہے، اور اگر غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر وہ اس وعید میں نہیں آتا، تو مستثنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس کی صراحت فرمائی، لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، جس نے تکبر سے اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکایا اللہ اس پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے اس معاملے میں رخصت عطا فرمائی تھی، اور وجہ یہی تھی کہ آپ کا ازار از راہ تکبر ٹخنے سے نہیں لٹکتا تھا۔ منان، کسی پر احسان کر کے احسان جتانا نہایت رذیل حرکت ہے، اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کے اور تکلیف پہنچا کے، والمنفق سلعتہ بالحلف الفاجر، جھوٹی قسم کھانا تو مطلقاً حرام، لیکن اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے خریدار کو جھوٹی قسم کھا کر فریب دینا اور بھی بڑا گناہ۔ اس میں دو جرم ہیں، ایک تو جھوٹی قسم، دوسرا فریب۔ عام طور سے تاجروں کی عادت ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ وہ جھوٹ بول کر اپنے مال کی تعریف کرتے ہیں، اگر خریدار کو قیمت میں کوئی تردد ہو تو وہ قسم کھاتے ہیں اور دھوکہ دے کر اسے خریدنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس پر حدیث شریف میں عذاب کی وعید آئی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے شیخ زانی، ملک کذاب، عائل مستکبر، زنا، بدکاری،
سب کے حق میں نہایت بری خصلت ہے، چاہے جوان ہو یا بوڑھا، لیکن بوڑھوں کے لیے حرام کاری بنسبت اوروں کے زیادہ باعث شرم ہے، اس لیے کہ بڑھاپے میں عقل درجے کمال کو پہنچ جاتی ہے، نفسانی خواہشات کم ہو جاتی ہیں، اعصاب ڈھیلے اور کمزور ہو جاتے ہیں، جوش ولولے کم ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں زنا اور حرام کاری یہ نفس کی خباثت اور شقاوت اور بدبختی ہی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بتلانا ہے کہ وہ گویا عناداً اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ کے حق کو معمولی خیال کرتا ہے۔ جھوٹا بادشاہ، عموماً لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اپنے حاکم سے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی ملک کا بادشاہ ہے، فرما رواں ہے، تو پھر اسے آخر رعایا میں کس کا خوف ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ تو اگر بادشاہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بدبختی اور سخت جرم کی بات ہے۔ عائل مستکبر، غرور، گھمنڈ تو کسی کے لیے بہتر نہیں، لیکن جس کے پاس رہنے کو مکان نہیں، پہننے کو لباس نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، وہ ان سب کے باوجود غرور و گھمنڈ کرے، وقت کا فرعون بننا چاہے، تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زانی شیخ، جھوٹا بادشاہ، مغرور فقیر، یہ وہ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ باب بیان غلظ تحریم قتل الانسان نفسہ وان من قتل نفسہ بشیء عذب به فی النار وانہ لا يدخل الجنۃ الا نفس مسلمہ۔ یہ باب ہے خودکشی کے حرام ہونے کے بیان میں، اور اس کے بیان میں ہے کہ جس چیز سے جس نے خودکشی کی ہے اسے اسی چیز سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا، اور یہ کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، من قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدتہ فی یدہ یتوجع بها فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ جس نے اپنی جان لوہے کے ذریعے ہلاک کر دیا تو اس کا لوہا قیامت میں اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس سے وہ جہنم میں اپنے پیٹ میں کچوکے لگائے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ومن شرب سما فقتل نفسہ فہو یتحسہ فی نار جہنم۔ جس نے زہر پی لیا پھر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا تو وہ جہنم میں بھی زہر پیتا رہے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ومن ترد من جبل فقتل نفسہ فہو یتردى فی نار جہنم۔ جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تو وہ جہنم کی آگ میں بھی اپنے آپ کو گرائے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ ثابت بن ضحاک کی روایت میں ہے کہ انہ بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرہ۔ حضرت ثابت بن ضحاک نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول سے بیعت کی۔ وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف علی یمین بملت غیر الاسلام کاذبا فہو کما قال۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی قسم کھائی، جھوٹی قسم، فہو کما قال، تو جیسی اس نے قسم کھائی وہ ویسے ہی۔
ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القیامہ، جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو ہلاک کیا تو قیامت کے دن اسی چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَظْرٌ فِي شَيْءٍ لَا يَمْلِكُ، اور کسی شخص پر ایسی چیز کی نظر پوری کرنا واجب نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر۔ حضرت ثابت بن ضحاک کی روایت میں دوسری سند میں متن کے الفاظ کچھ بدلے ہوئے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی رجل نظر فیما لا یملک ولعن المؤمن کقتل، مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کی طرح۔ من قتل نفسه بشیء فی الدنیا عذب به یوم القیامہ، ومن ادعا دعوی کاذبۃ یتکثر بها لم یزدہ اللہ الا قلہ، اور جس نے مال بڑھانے کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور کمی کر دے گا۔ ومن حلف علی یمین صبر فاجرۃ، یہی حال اس کا بھی ہوگا جو جھوٹی قسم کھائے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے، فرماتے ہیں شہیدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین، ہم غزوہ حنین میں سرکار کے ساتھ حاضر ہوئے۔ فقال لرجل ممن یدعى بالاسلام هذا من اہل النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں جس کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا فرمایا کہ هذا من اہل النار، یہ جہنمی۔ فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شدیدا، تو جب جنگ کا مارکا گرم ہوا، ہم حاضر ہوئے میدان جہاد میں، تو اس شخص نے بہت سخت جنگ لڑی۔ فاصابتہ جراحہ، اس کو زخم پہنچا۔ فقیل یا رسول اللہ الرجل الذي قلت له آنفا انه من اهل النار فانه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ شخص جس کے بارے میں آپ نے انه من اهل النار کہا تھا ابھی، اس نے تو بڑی سخت جنگ لڑی اور وہ انتقال کر گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى النار، وہ جہنم میں گیا۔ فقاد بعض المسلمین ان یرتابا، تو قریب تھا کہ بعض مسلمان اس میں شک کریں۔ فبینما هم علی ذلک اذ قیل انه لم یمت ولکن به جراحا شدیدا، لوگ اسی درمیان میں تھے کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ نہیں، وہ فوت اس وقت تک نہیں ہوا کہ جب تک اس نے خودکشی نہیں کر لی۔ انہ لم یمت ولکن بہ جراح، وہ اس حال میں مرا کہ اس کے ساتھ سخت زخم تھا، تو جب رات ہوئی تو صبر نہیں کر سکا اپنے زخم پر، تو اس نے خودکشی کر لی۔ فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلک فقال اللہ اکبر اشہد انی عند اللہ عبد اللہ ورسولہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ حضرت بلال کو حکم دیا فنادى فی الناس، انہوں نے آواز دی لوگوں میں انہ لا يدخل الجنۃ الا نفس مسلمہ، جنت میں صرف مسلمان جان ہی داخل ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، اس دین کی کو قوت اللہ دیتا ہے فاسق و فاجر شخص سے بھی۔ یہی حدیث اس کے بعد بھی ہے، تھوڑی سی تفصیل سے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور مشرکین آپس میں ملے. فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عسکرہ ومال الاخرون الی عسکرہم، تو جب سرکار اپنے لشکر کی طرف اور مشرکین اپنے لشکر کی طرف چلے گئے، سرکار کے صحابہ میں ایک شخص تھا لا یدع لہم شاذۃ الا التبع یضربها بالسیف. شاذہ کہتے ہیں جو جماعت سے علیحدہ ہو جائے، یعنی جو سامنے آئے کسی بھی الگ تھلگ آنے والے شخص کو چھوڑتا نہیں تھا مگر ایک اس کا پیچھا کرتا اور اپنی تلوار سے اسے مار دیتا. فقالوا ما اجرا من اليوم احد كما ما اجزا من اليوم احد كما اجزا فلان. صحابہ کرام کہنے لگے آج کسی نے بھی ہم میں سے وہ کام نہیں کیا جیسا کہ اس نے کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا مگر وہ جہنمیوں میں سے. فقال رجل من القوم انا صاحب ہوا ابدا، صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا میں اس کا مصاحب بنا رہوں گا، دیکھوں گا وہ کیسے جہنمی ہے. قال فخرج معه كلما وقف معه وَإِذَا عَسْرَ مَعَهُ، وہ صحابی رسول اس کے ساتھ نکل گئے، جب وہ ٹھہرتا تو ٹھہر جاتے، جب چلتا تو چلتے. قال فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، تو بہت زخمی ہو گیا. فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، تو موت کو جلدی وہ چاہنے لگا. فَوَضَعَ نَسْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ، تو تلوار کے قبضے کو اس نے زمین پہ رکھا. وَزُبَابَهُ بَيْنَ ثَدَيْهِ، اور اس کی نوک کو اپنے دونوں پستانوں کے درمیان رکھا. ثم تحامل علی سیفی، پھر اپنی تلوار پہ زور لگایا. فقتل نفسہ، اس نے خودکشی کر لی. فخرج الرجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اشہد انک رسول اللہ. قال وما ذاک؟ قال الرجل الذی ذکرت آنفا انہ من اہل النار فعاظم الناس ذلک. یہ شخص کے بارے میں آپ نے ابھی کہا تھا کہ انہ من اہل النار، لوگوں نے اس کو عظیم سمجھا، بڑا سمجھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فقلت انا لکم بہ فخرجت فی طلبہ، میں نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس کی خبر لاتا ہوں، تو میں اس کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ وہ سخت زخمی ہو گیا. فاستعجل الموت فوضع نسل سیفه بالارض وذبابه بين ثديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس. سرکار نے فرمایا کہ آدمی جنتیوں کا کام کرتا رہتا ہے بظاہر، حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے. وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. یہ آدمی جہنمیوں کا کام بظاہر کرتا ہے مگر حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے. امام مسلم حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہیں ان رجلا ممن کان قبلکم خرجت بہ قرح، تم سے پہلی امتوں میں اس شخص کو پھوڑا ہو گیا. فلما آذتہ انتزع سہما من کنانتہ، تو جب اس نے تکلیف دی پھوڑے نے تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا. فنکاہ، تو پھوڑے کو اس نے چیر دیا. فلم یرق الدم، تو خون نہیں رکا یہاں تک کہ وہ مر گیا. قال ربکم قد حرمت علیہ الجنہ، تمہارے رب نے فرمایا کہ اس پر جنت کو حرام قرار دیا گیا، میں نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا. ثم مد يده الى المسجد فقال اي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب. حضرت حسن بصری نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا اور فرمایا
واللہ اس حدیث کو مجھ سے حضرت جندب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کیا تھا اسی مسجد میں. اس باب میں راویان حدیث میں حضرت ثابت بن ضحاک ہیں اور حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی ہیں. ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور صحابی ہیں. حدیبیہ میں اللہ کے رسول کے ہمراہ شریک تھے. امام بخاری نے فرمایا کہ بدر میں بھی آپ شریک تھے. حدیبیہ میں بیعت رضوان کے موقع پر درخت کے نیچے آپ نے بیعت کی تھی. 45 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. صحیح ستہ میں آپ کی حدیث پائی جاتی ہے. حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی انصاری صحابی ہیں. پہلے آپ کا نام حزن تھا، پھر سرکار نے بدل کر سہل رکھا. آپ کی کنیت ابو العباس تھی. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور آپ سے حدیث بھی سنی تھی. سرکار کے وصال کے وقت آپ کی عمر 15 سال کی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی عمر عطا فرمائی. حجاج بن یوسف ثقفی نے ذلیل کرنے کے لیے جن صحابہ کرام کی گردنوں پر مہر لگوائی تھی ان میں یہ بھی تھے. مدینہ منورہ میں باقی رہ جانے والے صحابہ میں سب سے آخری صحابی تھے. آپ فرماتے تھے کہ جب میں مر جاؤں گا تو تم لوگ پھر قال رسول اللہ کہتے ہوئے کس کو سنو گے. حجاج نے 74 ہجری میں آپ کو خط لکھا کہ تمہیں امیر المومنین حضرت عثمان غنی کی مدد کرنے سے کس چیز نے روکا تھا. آپ نے جواب دیا میں نے ان کی مدد کی تھی. پھر اس ظالم نے آپ کی تکذیب کر دی اور آپ کی گردن پر مہر لگانے کا حکم دیا تاکہ ان سے کوئی حدیث کی سماعت نہ کرے. آپ سے حضرت ابو ہریرہ، سعید بن مسیب، امام زہری، ابو حازم اور سہل کے بیٹے عباس وغیرہ نے احادیث روایت کی ہے. تقریباً 96 سال کی عمر میں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ 100 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. ان میں حدیث میں آیا ہے خالدن مخلدن فیہا ابدا. خودکشی کرنے والے کے لیے خلود فی النار کی وعید کی گئی ہے. حالانکہ خلود فی النار کی سزا صرف کفار کے ساتھ خاص ہے. محدثین نے اس کی کئی توجیہیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ وعید اس کے لیے ہے جس نے خودکشی کو جائز اور حلال سمجھ کر کیا تو ایسا شخص بلا شبہ کافر ہے، اس کے لیے خلود فی النار ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے. کچھ لوگ نے یہ جواب دیا کہ اس میں خلود فی النار سے مراد مقص طویل ہے. جیسے بعض مجرمین کو کہا جاتا ہے کہ عمر قید کی سزا ہے، لیکن پوری عمر سزا نہیں ہوتی، کم ہوتی، متعین مدت تک ہوتی، طویل عرصے تک. بعض لوگوں نے جواب دیا کہ اس قسم کے مجرمین کی واجبی سزا تو یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں، لیکن یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے یہ حکم دیا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. جس نے اسلام کے علاوہ جھوٹی قسم کھائی، اس حدیث میں فرمایا گیا، تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا. مثلا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر فلاں کام میں کروں تو یہودی ہو جاؤں، میں فلاں سے بات کروں تو نصرانی ہو جاؤں، فلاں سے خرید و فروخت کروں تو مجوسی ہو جاؤں. اس طرح سے امام نووی فرماتے ہیں اگر اس قائل کے دل میں اسلام کے سوا اور دین و مذہب کی عظمت ہے تو بلا شبہ کافر ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ قسم کھاتے وقت اسلام اور ایمان اس کے دل میں راسخ ہے تو وہ شخص کافر نہیں ہوگا. لہذا اب یہاں کفر سے مراد ناشکری ہوگی. اس لیے اسلام اور ایمان کا مقتضا یہ تھا کہ وہ اس قسم کی قسم نہ کھائے، یا پھر اس حدیث کی توجیہ میں یہی کہا جائے گا کہ یہ حکم زجر و توبیخ اور تغلیظ و تہدید پر مبنی ہے، حقیقتاً وہ کافر نہیں ہوگا. لیس علی رجل
نظر فی شیء لا یملکہ. نظر کسے کہتے ہیں؟ عاقل بالغ مومن کا اپنے اوپر کسی ایسی نیکی اور عبادت کو واجب کر لینا کہ اگر وہ خود اسے اپنے اوپر لازم نہ کرے تو اس پر لازم نہ ہو. مثلا یہ کہے اگر میرا مریض اچھا ہوا یا میرا مسافر بخیر و عافیت واپس آیا تو میں راہ خدا میں اس قدر صدقہ کروں گا، اتنی نمازیں یا تو پڑھوں گا. اس نظر کی وفا واجب ہوتی ہے. نظر کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس چیز کی نظر مانی گئی ہو نظر ماننے والے کی ملکیت اور اس کے دائرے اختیار میں ہو. اگر ایسا ہے تو نظر صحیح ہے اور اسے پورا کرنا واجب ہے، اور اگر یہ شرط نہیں پائی جاتی ہے تو ایسی نظر صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اس کا پورا کرنا واجب ہے. مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کی طرح ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حرام ہونے میں مومن کا قتل اور اس پر لعنت کرنا دونوں برابر ہیں، اگرچہ قتل مومن اس پر لعنت کرنے سے سخت اور اس سے بڑا جرم ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن پر لعنت کرنا سخت حرام ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کسی بھی مسلمان اور جاندار پر لعنت کرنا جائز نہیں. اس میں فاسق اور غیر فاسق کی کوئی تمیز نہیں، حتیٰ کہ نام لے کر کسی کافر پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں، سوائے ان کافروں کو کہ جن کا کفر پر مرنا نص سے ثابت ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، امیہ وغیرہ. ہاں مگر اوصاف کے ساتھ لعنت بھیجنا جائز ہے، جیسے کافروں پر اللہ کی لعنت، یہودیوں پر، نصارہ پر، ظالموں پر، اس طرح کہہ سکتے. حدیث شریف میں من حلف علی یمین صبر فاجر جزا اس کی محذوف ہے. امام قاضی عیاض فرماتے ہیں اس کا عطف ما قبل کی جزا پر ہے. پوری حدیث کا مفہوم یہ ہوگا جو شخص جھوٹا دعویٰ کرے اور اس کا مقصد دولت بڑھانا ہے تو بجائے اس کی دولت بڑھانے کے اللہ اس پر تنگی مسلط کر دیتا اور اس کی دولت میں کمی کر دیتا. اسی طرح اگر حاکم کے سامنے کسی کا حق مارنے کے لیے کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ غربت و افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے. اس حدیث کا پورا مفہوم آگے آنے والی حدیث میں ذکر کیا گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من حلف علی یمین صبر یقتطع بها مال امرئ مسلم ہوا فیہا فاجز لقی اللہ عز وجل وهو علیہ غضبان. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو حاکم کے حکم سے ایک مسلمان کا مال مارنے کے لیے قسم کھائے اور اس میں جھوٹا ہو تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہو. ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ. اس حدیث میں اس پر سخت تنبیہ کی گئی کہ انسان کو اپنے اعمال پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. کیا بھروسہ کہ آنے والے دنوں میں اس کا حال کیا ہو. اسی طرح عاصی اور ایک گنہگار انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا آنے والے دنوں میں اللہ کی اس پر رحمت کا سایہ پڑ جائے، گناہوں کے دلدل سے نکل جائے. ان رجلا ممن کان قبلکم خرجت بہ قرح. قرح پرانا پھوڑا، خراج بھی پھوڑا پنسی کو کہتے ہیں. امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ شاید وہ یہ جانتا رہا ہو کہ خودکشی کرنا حلال ہے یا اس پر جنت حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتداءً جنت میں نہیں داخل ہوگا یا یہ کہ اس کا حساب طویل ہوگا. حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وقت کی شریعت میں گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بندہ کافر ہو جاتا ہو، اس لیے اس پر جنت حرام کی گئی، یا اس لیے اس پر جنت حرام ہوئی کہ اس نے جلد مرنے کے لیے بغیر کسی مصلحت کی ایسی حرکت کی، ورنہ دوا علاج کی خاطر پھوڑا
چیرنا نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ اگر فائدے کا گمان غالب ہو تو یہ ضروری بھی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔